تیرا عمل تیرے عقائد کی دلیل ہے اور تیرا ظاہر تیرے باطن کی علامت ہے۔ اے ابن آدم، اللہ پاک سے اتنا تو شرما جتنا اپنے دیندار پڑوسی سے شرماتا ہے۔ جب کوئی بندہ گناہ کرنے کے وقت اپنے گھر کے دروازوں کو بند کر لیتا ہے، پردے ڈال دیتا ہے اور مخلوق سے چھپ جاتا ہے اور خلوت میں خالق کی نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ پاک فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو نے اپنی طرف سے دیکھنے والوں میں سب سے زیادہ مجھ کو کم تر سمجھا ہے، کہ سب سے پردہ کرنا ضروری سمجھتا ہے اور مجھ سے مخلوق کے برابر بھی شرم نہیں کرتا۔ اے عمل کرنے والے، اخلاص پیدا کر، ورنہ مشقت فضول ہے۔ مکانوں کے بنانے میں عمر ختم کر رہا ہے، بسیں گے دوسرے، حساب دے گا تو۔ تمام خوبیوں کا مجموعہ سیکھنا اور عمل کرنا، پھر اوروں کو سکھانا ہے۔ وہ کیا ہی بد نصیب انسان ہے جس کے دل میں اللہ پاک نے جانداروں پر رحم کرنے کی عادت پیدا نہیں کی۔ شکستہ قبروں پر غور کرو کہ کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے۔ جس عمل میں تجھے حلاوت نہ آئے، سمجھ کہ وہ عمل تو نے کیا ہی نہیں۔ مومن کے لیے دنیا ریاضت کا اور آخرت راحت کا گھر ہے۔ تیرے سب سے بڑے دشمن تیرے برے ہم نشیں ہیں۔ بدگمانی تمام فائدوں کو بند کر دیتی ہے۔ وہ رزق کی فراخی جس پر شکر نہ ہو اور معاش کی تنگی جس پر صبر نہ ہو فتنہ بن جاتی ہے۔ اگر صبر نہ ہو تو تنگ دستی یا بیماری وغیرہ ایک عذاب ہے، اور اگر صبر ہو تو کرامت اور عزت ہے۔ مساکین کو نہ خوش رکھ کر اللہ پاک کی خوشنودی ناممکن ہے۔ جو مصیبت تم پر آئے اس کا علاج مساکین کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ افلاس پر رضامندی بے حد ثواب کا موجب ہے۔ جس نے مخلوق سے کچھ مانگا وہ خالق کے دروازے سے اندھا ہے۔ اور تیری جوانی تجھ کو دھوکہ نہ دے، یہ عنقریب تجھ سے لے لی جائے گی۔ جس کا انجام موت ہے اس کے لیے کون سی خوشی ہے۔ موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کی دوا ہے، اور تو تکبر سے نہیں بلکہ تواضع سے بڑا ہوگا۔ رحمت کو لے کر کیا کرے گا، رحیم کو لے۔ شخصیت میں عاجزی نہ ہو تو معلومات میں اضافہ علم کو نہیں بلکہ تکبر کو جنم دیتا ہے۔ گفتگو کے لیے انسان منہ اپنا کھولتا ہے، مگر تربیت اس کے بڑوں کے بولتی ہے۔ اگر کسی شخص کو خود میں کوئی عیب نظر نہ آئے تو سمجھ لے کہ اس کی جہالت اپنی انتہا سے بھی آگے نکل چکی ہے۔ مشکلات میں گھبرانا نہیں چاہیے، ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ بہترین دنوں کے لیے برے دنوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ پیسہ حیثیت بدل سکتا ہے، اوقات نہیں۔ کمزور بدلہ لیتے ہیں اور مضبوط لوگ معاف کرتے ہیں، اور سمجھدار لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ کسی انسان کی خوبی پہچانو اور اسے بیان کرو، لیکن اگر کسی کی خامی مل جائے تو یہاں تمہاری خوبی کا امتحان ہے۔ اندھیرے میں ایک دوست کے ساتھ چلنا روشنی میں اکیلے چلنے سے بہتر ہے۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگیں تو تین چیزیں کبھی مت بھولنا: اللہ کو، اللہ کی مخلوق کو اور اپنی اوقات کو۔ جنت کے منتظر نہ رہو، بلکہ اپنے اعمال ایسے بنا لو کہ جنت بھی تمہاری منتظر ہو جائے۔ بکری ایک ایسا جانور ہے، اس کو جس گھر میں پالا جائے وہاں رزق کی تنگی نہیں آتی، اور دولت بارش کی طرح برستی ہے۔ کسی کا دل دکھانے کے بعد بہتر ہوگا کہ تم بھی اپنی باری کا انتظار کرو۔ میٹھی اور گرم چیزیں کھانے کے بعد پانی پینا دانتوں کو خراب کر دیتا ہے۔ لیموں کا رس جوس لیا کرو، چہرے کی جھریاں غائب ہو جائیں گی۔
اگر کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے تو باقاعدگی سے بادام کھایا کریں۔ کیلا کینسر کے مریض کے لیے نہایت فائدہ مند ہے۔ ناشتے میں کھجور کھانے سے انسان جادو ٹونے سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر پیٹ کی کوئی بھی بیماری ہو تو گھر میں مسور کی دال کا استعمال زیادہ کریں۔ دودھ اور کیلا ایک ساتھ کھانے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ خواب میں آباد جگہ کا دیکھنا گھر میں خوشحالی لانا ہے۔ پیپل کا پتا منہ پر باندھنے سے منہ کے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ کچا امرود بھولنے کی بیماری کا سبب بنتا ہے۔ چربی والے گوشت کا استعمال کرنے سے بانجھ پن کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کام کرتے وقت اچانک سر میں درد ہونے لگے تو تھوڑا سا نمک چاٹ لو۔ ٹھنڈے پانی سے منہ دھونے سے منہ پر جھریاں آنے لگتی ہیں۔ نہار منہ پودینے کی ڈنڈیاں چبا لینے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ گنے کا جوس ہاضمے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ اس سے جگر مزید اچھا کام کرتا ہے۔ روزانہ گنے کا 1 گلاس پئیں۔ یہ یرقان کے مریض کو تیزی سے اس مرض سے چھٹکارا دلاتا ہے۔ پپیتے کے پتوں کا پیسٹ بنا کر 15 دن تک مسلسل استعمال کرنے سے یرقان جیسی بیماری سے آسانی سے نجات ملتی ہے۔ اگر قبض نہ جاتی ہو تو اسپاغول کا چھلکا گرم دودھ میں ملا کر پی لیا کرو۔ ہونٹ پھٹنے لگے تو گائے کا کچا دودھ لگا لو۔ جن کو جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو وہ سوانجنا کی پھلیاں پکا کر سالن کھایا کریں۔ نہار منہ ابلے چنے کھانے سے کبھی بھولنے کی بیماری نہیں لگتی۔ جن کو اولاد نہ ہوتی ہو وہ جمعے والے دن یتیم مسکین بچوں کو کھانا کھلایا کریں۔ بہت جلد اللہ ان کو اولاد عطا کرے گا۔ جگر کی خرابی میں مالٹے کا استعمال زیادہ کرو۔ مسوڑوں میں درد ہو یا سوجن تقریباً 5 گرام پھٹکڑی کو 1 گلاس پانی میں گرم کر لیجیے اور جب پھٹکڑی پگھل جائے تو اس کو دانتوں اور مسوڑوں پر مسل دو۔ جلد افاقہ ہوگا۔ اور دانتوں پر نیم کے درخت کی مسواک رگڑو، دانت کا کیڑا ختم ہو جائے گا۔ جو آلو زیادہ کھاتا ہے اس کا وزن بڑھتا ہے۔ حمل کی وجہ سے کمزوری بڑھ جائے تو چھوٹی الائچی کو گڑ والے پانی میں ڈال کر پیو۔ دہی کے اندر الائچی ڈال کر پی لو، موشن آنا رک جائیں گے۔ کچی گاجر کھانے سے خون گاڑھا نہیں ہوتا۔ گاجر دل کا دورہ پڑنے سے روکتی ہے۔ بدنما دھبے داغ وغیرہ ختم کرنے کے لیے کریلے کے چھلکوں کو پیس کر اس میں 2 چمچ ٹماٹر کا رس ڈال کر دھبوں وغیرہ پر لگانے سے کئی سالوں تک داغ دھبے دور ہوں گے۔ ڈپریشن کی بیماری ہو تو پودے کی خوشبو سونگھو۔ نہار منہ سیب کھانے سے قبض ختم ہوتی ہے۔ اپنے رزق روزی میں برکت چاہتے ہو تو روزانہ آیت الکرسی پڑھ کر کام شروع کرو۔ جو زیادہ بولتا ہے اس کی دلیل میں کوئی وزن نہیں رہتا۔ تیزابیت سے بچنے کے لیے تھوڑا کھانا کھاؤ، زیادہ نہ کھاؤ۔ بستر کے سرہانے کو بلند رکھو۔ گھر سے جادو اور جراثیم بھگانے کے لیے کلونجی کی دونی دیجیے۔ دودھ گرم کر کے پی لینے سے ہڈیاں نہایت مضبوط ہو جاتی ہیں۔ ہلدی والا دودھ پینے والے پر سانپ یا بچھو کا زہر جلدی اثر نہیں کرتا۔ ڈپریشن کی وجہ سے آپ معمول سے زیادہ 3 سے 4 گنا خواب دیکھ سکتے ہیں۔ کچے پھل اور کچی روٹی کھا لینے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ پیدل چلنے سے پہلے انجیر کھا لینے کی عادت گھٹنوں میں طاقت پیدا کرتی ہے۔ کھانا ہمیشہ چبا کر اور ٹھہر ٹھہر کر کھانے سے وزن کم ہونے لگتا ہے۔ رات کو سوتے وقت زیتون کے تیل کو دونوں ہاتھوں پر لگا کر دونوں آنکھوں پر مل لو، آنکھیں پرکشش ہونے لگیں گی۔ کھانے میں پیتل کے برتن استعمال کرنا خوبصورتی کے اندر اضافہ کرتا ہے۔ خشک پودینہ بدن پر مل لینے سے بدن کے داغ ختم ہوتے ہیں۔ ادرک کا رس بالوں پر لگانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ رات کی رانی کے پودے کی جڑ کا پانی نکال کر پینے سے
बड़ा हुआ पेट कम हो जाता है। जिगर की बीमारी में चेहरे की रंगत पीली पड़ जाती है। सर में दर्द उठे या चक्कर आए तो फौरन थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा मुंह में डाल लो, दर्द खत्म हो जाएगा।